دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رمضان کی آمد ہے۔ بہت جلد یہ اعلان ہونے والا ہے کہ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور اعتکاف کے حوالے سے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا اس کے لیے روزانہ 1 حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کرنے والے کو کیسی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے۔ تو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں ایک سانس لیتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں 1 ماہ کے اعتکاف کی اور آخری عشرے کے اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 2026 میں دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو اعتکاف میں دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہے وہ علم دین سکھائیں گے۔ الحمدللہ اعتکاف کرنے والا جو ہے اس پہ اگر غور کیا جائے بے شمار فضیلتیں اس کو ملتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ فرض علوم سیکھتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو واجب علوم سیکھنے کو ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف کرتے ہیں انہیں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف کرتے ہیں انہیں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف کرتے ہیں انہیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف کرتے ہیں ان نوجوانوں میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتا ہے بالخصوص جو عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرتے ہیں انہیں روزانہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جو ہیں اس میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اعتکاف ہوتا ہے روزانہ نگران شورا کا رکت انگیز بیان جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف کرتے ہیں وہ کس انداز سے تبدیل ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو چینج کر دیتے ہیں اور وہ ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ وہ شعر کے مصداق بن جاتے ہیں کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا، دیکھو کبھی وہ وقت بھی تھا کہ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتا تھا، عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا، دیکھو۔ آئیے ہم آپ کو دعوت اسلامی کے تحت جو پچھلے سال اعتکاف ہوا اور اعتکاف میں عاشقان رسول نے جو شرکت کی اس کی جھلکیاں اور اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میرا نام محمد ذکری افضل ہے۔ میں بیسیکلی لاہور سے ہوں اور آئی ایم دا ای کامرس ایکسپرٹ۔ میرا نام حاشر عزیز ہے۔ میں گرافک ڈیزائنر ہوں۔ ہمارے ملٹیپل برانڈز ہیں
जिसमें हम ई कॉमर्स की डोमेन में काम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रेहान खान है और मैं यूथ विंग का ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद उमर है और हमारा रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का काम है। इस्लामाबाद से हम हाजिर हुए हैं। जब यहाँ पे हमने कदम रखा तो रमजान मुबारक की हमें खुशखबरी मिली। तो दोस्त ये कह रहे थे कि एतकाफ के ऊपर हजारों की तादाद में लोग हैं। बहुत ही एक पुरसकून जगह है और बाकी यहाँ पे जितना सिस्टम मैनेज है, हर एक डिपार्टमेंट है और वहाँ पे हर कोई डेडिकेटेडली काम कर रहा है, तो बहुत एक अच्छी इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। सबको कहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें, एक दफ़ा इन चीज़ों को देखें और आप हैरान होंगे कि आईटी के सेक्टर में जिसे हम बिलोंग करते हैं कि कितना एडवांस यहाँ पर काम हो रहा है। माशाल्लाह से बहुत रूहानी महफिल है और हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है। मैं आप तमाम मुकला दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ज़रूर तशरीफ लाएं। फैज़ान मदीना में एतकाफ़ की नीयत से आएँ, 30 दिन के लिए करें या 10 दिन के लिए करें। देखें, ये काम हम सब का है, दीन की तबलीग करना, चाहे वो रियल एस्टेट का काम करता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, हम सब का काम है। हम सबको अपने अपना जो रोल प्ले करना, चाहे वो दीन में भी और दुनिया में भी। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो एतकाफ़ हुआ तो दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत के जो खलीफा हैं, खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने एतकाफ़ के हवाले से क्या गुफ्तगू की, एतकाफ़ के हवाले से क्या तासुरात दिए, आइए वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ। हुज़ूर, ये अर्ज़ है आपकी बारगाह में कि 4000 के करीब आशिकान रसूल यहाँ एतकाफ़ में हैं और पाकिस्तान के 29 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एतकाफ़ जारी और सारी है। क्या कहना चाहेंगे आप एतकाफ़ के बारे में? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह करीम, ये दाऊद इस्लामी का फैज़ान है कि जहाँ दाऊद इस्लामी ने दीगर सुन्नतों को ज़िंदा किया तो वहीं अल्हम्दुलिल्लाह करीम दाऊद इस्लामी को ये भी सआदत मिली। एतकाफ़ पहले भी होता था, अल्हम्दुलिल्लाह करीम, सर मुसलमानों एतकाफ़ था, बस दाऊद इस्लामी ने इसको जिस तरह इसको तशहीर दी, इसका जो रवाज आम किया है, कहते हैं कि नौजवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह करीम ये एतकाफ़ करता है। और आपकी मुराद जो 4000 जो आपने बताया, ये एक माह के एतकाफ़ बताया, एक माह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करीम। देखें ना कि जो 29 मकामात तो जो हो रहा है वो एक महीने का एतकाफ़ हो रहा है, पूरे रमज़ान का एतकाफ़। अल्लाह। और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाहुल करीम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो है वो जो सुन्नत एतकाफ़ होगा तो ये तादाद हो जाएगी, रोकते रोकते पाबंदियाँ लगाते लगाते कर कसर करके जो ना ये हो जाएगी तकरीबन 7 से 8 हज़ार माशाअल्लाह। ये अगर खुला कांटा खाते तो मेरे ख्याल से जो ना 25-30 हज़ार पहुँच जाए या 15-20 हज़ार तक पहुँच जाए। सही। तो ज़रा है कि बिल्कुल इसमें छानबीन करनी पड़ती है, रोकना पड़ता है, इसीलिए पहले से फार्म वगैरह की तरकीब होती है सही ताकि कम हो, चूँकि जगह का मसला है। अच्छा, मदनी चैनल के नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें, नौजवानों को बिलखुसूस जो टाइम नहीं निकाल पाते या मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है या सेटिस्फाई नहीं हो पाते किसी हवाले से, तो एतकाफ़ की बहारें बरकतें अगर वो भी हासिल करें और वो भी शामिल हो जाएं इसमें। देखिए, एतकाफ़ की जो सबसे जो बड़ी बरकत है ना वो ये है कि एतकाफ़ करना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सुन्नत में बरकत नहीं तो फिर किस में बरकत होगी? कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते थे। यहाँ तक कि एक बार जो है वो सफ़र में तशरीफ़ ले गए थे रमज़ान में आखिरी दिनों में, तो फिर जो है आप अलैहिस्सलाम ने जो अगले रमज़ान 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया था। अल्लाहु अकबर। अब देख लें ये एतकाफ़ क्या है, इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। जब फिर दूसरा ये कि शब क़द्र ये जो है वो आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। अगरचे कि ज़्यादातर कौल का ये भी है कि 27 में शब होती है, मगर ये है कि ये घूमती है ताक रातों में। 21 में भी मुमकिन है, 23 में भी मुमकिन है, 25 में भी हो सकती है, 27 में भी और 29 में भी। अब क्या है कि आप देखेंगे लैलतुल क़द्र जो कि 1000 रातों से अफजल है और उसमें जिसने इबादत की तो उसकी मग़फ़िरत होगी। अब देखेंगे वो रात जब अगर हमारी मस्जिद में गुजर गई तो फिर आपको क्या चाहिए? तो एतकाफ़ में जो सबसे बड़ी जो सआदत मिलती है ना वो ये मिलती है कि वो जो ताक रात है ना, ठीक है, हर एक को पता नहीं चलता इसका, मगर वो ताक रात जो लैलतुल क़द्र है वो मस्जिद में गुजर जाती है और क्या बैत के वही उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाहु अकबर। एतकाफ़ वैसे ही कहा जाता है जहन्नम से आज़ादी के लिए, तो हो सकता है कि वही रात उसी रात के सबब जो है वो जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। तो लिहाजा मैं यही अर्ज़ करूँगा कि कम से कम जो है ना ज़िंदगी में एक बार तो सुन्नत एतकाफ़ करना चाहिए माशाअल्लाह। और ज़हे नसीब दाऊद इस्लामी के तहत जो है वो पूरे माह का भी एतकाफ़ कर लें। कभी ज़िंदगी में इस सुन्नत पर अमल होना चाहिए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो पूरे रमज़ान का भी एतकाफ़ फरमाया है, ये भी हमारे आका अलैहिस्सलाम से साबित है।
تو کم از کم یہ تو ہو جائے کہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ پورے رمضان کا اعتکاف ہو جائے، تو اس میں 10 دن بھی آ جائیں گے، سنت اعتکاف بھی آ جائے گا۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جنہوں نے اعتکاف میں شرکت کی، اور اعتکاف کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے رقت انگیز تاثرات رو رو کے بیان کیے۔ آئیے وہ تاثرات عاشقان رسول کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 17 دن گزارے وہ ہمارے دن ہے، زندگی ہے وہ ہماری پچھلی زندگی کچھ نہیں تھی، گناہوں میں مبتلا تھے ہم، اللہ قاعدہ نماز تہجد اور طرح طرح کے طریقے بتائے ہیں۔ دعوت اسلامی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف ہو جاؤ، زندگی بدل جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں ملتان سے آیا ہوں، گناہ گار ہوں، آیا بھی اکیلا ہوں، میں اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں لایا۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں سچے دل سے۔ یا اللہ تمام نوجوانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے پیر مرشد کی صدقہ میں بخشتے جو دعوت اسلامی سے دور ہے، میں کہتا ہوں وہ دعوت اسلامی کے قریب ہو جائے، زندگی بدل جائے گی، آخرت بچ جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ 5 وقت کا نمازی بن گیا مرشد کا بیان سن سن کے، اور الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہا۔ پیر صاحب دعا فرما رہے ہوتے تو ان کے ساتھ ہی دعا مانگ رہا ہوتا۔ ماہ مقدس شروع ہوا تو میں نے کہا پیر صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ ایک دفعہ آ رہا تھا پر نہیں آ وہ، لیکن آج مشکلات سے یہاں پہنچا ہوں، پتہ بھی نہیں تھا مجھے۔ مرشد کی محبت نے یہاں پہ لایا ہے مجھے۔ میرے لیے دعا کر دے، میں نیک بن جاؤں اور میری بخشش ہو جائے۔ میں بہت گناہگار ہوں، مرشد سے دعا کروانا چاہتا۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اعتکاف میں عاشقان رسول کو سکھایا کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم نے سنا کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں تو فرض علوم سکھایا جاتا ہے، کس انداز سے ان کا شیڈول چلتا ہے، اعتکاف والے جو ہیں امیر قافلہ سے کیا سیکھتے ہیں، اور امیر قافلہ جو ہیں وہ صرف نمازیں ہی نہیں بلکہ اعتکاف میں الحمدللہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جاتی ہیں، نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، پھر اوابین کے نوافل پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے۔ آئیے اس کے مناظر اور جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ مدنی قاعدہ پڑھا گیا، نماز کے احکام کا حلقہ لگا جس میں آج نماز کے مستحبات سکھائے گئے۔ انہوں نے آج جو ہے حلقے میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ قیام میں وہ آج امیر قافلہ نے ان اسلامی بھائیوں کو سکھایا الحمدللہ۔ اللہم بسمک اموت و احیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہم نے وضو کے فرائض سیکھے، اس کے علاوہ ہمارا قاعدہ کا ایک سیشن ہوتا ہے، قاعدہ پڑھا ہے ہم نے۔ قرآن پاک میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ میں فرسٹ ٹائم لاہور سے میں یہاں پہ کراچی میں آیا ہوں، اور الحمدللہ اتنا میں نے سیکھا یہاں پہ، اتنا میں نے سیکھا۔ میں آیا بیسکلی 1 ہفتے کے لیے تھا، لیکن میرے جانے کو دل اب نہیں کر رہا۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی اعتکاف ہوتے ہیں، ہر اعتکاف میں دعوت اسلامی کے تحت دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، مناجات افطار ہوتی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ ہی جو ہے رقت انگیز دعا ہوتی ہے، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، کئی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو پچھلے سال جو اعتکاف ہوا اس کے مناظر اور رقت انگیز مناظر اور دعا کس انداز سے کروائی گئی وہ آپ کو مناظر اور جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ اے اللہ پاک
अपनी रहमत से, अशर रहमत का वास्ता हमें अपनी रहमत के हिसार में रखना। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे गुनाह मुआफ कर दे, अपनी रहमत से हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के एतकाफ़ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीनियर तरीन रुकन शूरा हाजी अमीन साहब जो हैं बरसों से एतकाफ़ कराते आ रहे हैं। आइए हम आपको हाजी अमीन से 2026 के एतकाफ़ की तैयारी के हवाले से जो अपडेट उन्होंने दी है वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ। इस वक्त हम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हैं। रुकन शूरा हाजी अमीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात हुई तो हमने चाहा कि रुकन शूरा से भी हम एतकाफ़ के हवाले से गुफ्तगू करें। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हमारे रुकन शूरा जो हैं वो एतकाफ़ के मामलात को देखते रहे हैं फैज़ान मदीना में, और काफ़ी दुनिया के कई मुल्कों में सफ़र भी इनका जारी और सारी रहता है। जी भाई साहब क्या फ़रमाएँगे, एतकाफ़ की बहारें रिकॉर्ड हो रही हैं, एतकाफ़ की बरकतें, क्या कहना चाहेंगे आप एतकाफ़ के हवाले से? दावत इस्लामी के जो दीनी काम है जी जी उसमें एतिकाफ जो है वो हमारा सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है, क्योंकि ये बड़े एहतमाम के साथ और फिर पूरा माह रमज़ान ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ही को एजाज़ है, दुनिया में और सुना नहीं है कि इस तरह से इज्तिमाई तौर पर एक माह के लिए जो है कहीं जमा होते हो। अब ज़ाहिर है जब इतना बड़ा इवेंट होता है, और इस साल भी इंशाअल्लाह उल करीम पाकिस्तान में 29 मकामात पर ये अब तक जो है वो तय हो चुका है कि होगा। सही। अच्छा, अब चूँकि दावत इस्लामी माशाल्लाह एक बड़ी तंजीम है और तंजीम का अपना एक अंदाज़ होता है। सही। तो चूँकि हमारे शोबाजा तकसीम है, सही सही। तो हमारा एक डिपार्टमेंट शोबा एतिकाफ़ भी है। सही। अच्छा, अगरचे हर कोई पूरा साल इसमें बिज़ी नहीं होता है, मगर हमारे मखसूस जो लोग हैं इस्लामी भाई हैं सही, वो पूरा साल इसमें एक्टिव रहते हैं। माशाल्लाह। यानी जैसे ही ये एतिकाफ़ ख़त्म हुआ तो इस एतिकाफ़ की जो है ना अगले एतिकाफ़ की तैयारियां शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी चूँकि दायरे आशिकान रसूल की बड़ी तहरीक है और लोगों का एक वक्त आता है, और फिर अमीर अहले सुन्नत बनफ़्स नफीस खुद इस एतिकाफ़ के लिए अवेलेबल होते हैं। निगरान शूरा माशाल्लाह सारे जदवल चेंज करके एतिकाफ़ में ही होते हैं। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारियां अगर पूछा जाए कि क्या हो रही हैं तो भाई ये शुरू हो गई हैं, माशाल्लाह। और मज़ीद बेहतर कैसे होगा, आने वाले को बेहतर इंतज़ामात कैसे मिलेंगे, शेड्यूल कैसे होंगे, जो इनको संभालने के लिए हमारे इस्लामी भाइयों का जो तकर्रुर होता है कि हलके जो बनते हैं उस हलकों को जो संभालने वाले हैं उनकी सिलेक्शन, जो साबिक़ात है ओल्ड, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए या क्या प्रॉब्लम्स कहीं और भी, तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और इस बार जिस तरह आपने भी फरमाया कि शुरा के मशवरे में, चूँकि अब ये शुरा का मशवरा ईद के बाद ही होगा, सही, तो इस साल का जो एतिकाफ़ है इसके बाकायदा अहदाफ भी डिस्कस हुए, और कौन कौन एतिकाफ़ करेगा, किस तरह से इसको ट्रीट करना है। तो ओवरऑल माशाल्लाह मदीना मदीना। अच्छा, ये इरशाद फरमाया कि एतकाफ़ करने के बाद लोगों में चेंजिंग क्या आई, और कोई ऐसी बहारें हम सुनते तो हैं ही, आज भी अगर कोई ऐसी बहारें आपकी तरफ से? यानी इसका बहुत अच्छा सा तो खूबसूरत जवाब ये होगा कि इस साल हमारा जो अभी गुज़िश्ता हफ्ते ओवरसीज़ के जो इस्लामी भाई आए थे, अमीर सुन्नत ने खुद एतिकाफ़ की अनाउंसमेंट किया, तरगीब दिलाई कि भाई आप भी आएँ। तो हुआ ये कि उसमें अमीर अहले सुन्नत ने पूछा कि एतिकाफ़ में तो एक बड़ी तादाद माहौल में आती है, खुद अराकीन शूरा में तो कौन कौन एतिकाफ़ में आए? तो निगरान शूरा हाजी शाहिद साहब और कई अराकीन शूरा ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हाथ उठाया कि हम जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल को जो करीब से देखा, तो उसमें एतिकाफ़ इसका बेस बना था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी ओवरऑल
اگر دیکھا جائے تو اب چونکہ مدنی چینل پر بھی اس کی نشریات ظاہر ہوتی ہیں، صحیح. تو خود جو مدنی چینل پر ماہ رمضان میں اعتکاف اٹینڈ کرتے ہیں، دعا افطار میں شرکت کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت چینج محسوس. اچھا یہ بتائیے، پاکستان کا تو آپ نے بتایا کہ اوورسیز میں اعتکاف کے حوالے سے کیا ترتیب ہوتی الحمدللہ ہے؟ اس میں بھی کئی ملک ایسے ہیں جو 1 ماہ کی طرف آ رہے ہیں، اچھا بلکہ اس بار جو ہے وہ چند ایک ملکوں کو خصوصی ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ بھی ہمت کریں. 1 ماہ 1 اعتکاف. ماہ اعتکاف. اچھا یہ 1 ماہ کا تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہے ہی. آخری جو عشرے کا اعتکاف ہے اس کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں اور یہ کتنے مقامات پر ہوتا ہے؟ کوئی اصل اندازہ؟ میں اگر دیکھا جائے نا تو ہر اہل سنت کی جو مسجد ہے نا، تقریباً میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا اس میں فیضان نظر آئے گا. صحیح. کیونکہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہم نے شاہ صاحب ایک عرصے سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ. اور جو اپنے علاقوں میں بھی جو سنتے آ رہے تھے صحیح. کہ مطلب ایک وقت ایسا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن دعوت اسلامی نے اس ٹرینڈ کو چینج کیا اور آج ماشاءاللہ تقریباً مساجد میں رونق ہوتی ہے. اس میں جو شرکا ہوتے ہیں 1 ماہ یا 10 دن جو عالمی مدنی مرکز میں ہیں اور بھی مراکز ہیں، تو ان میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اعتکاف میں؟ اصل میں دیکھیں یوں تو ہر ایک، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہو، صحیح. بنیادی طور پر جو دعوت اسلامی کا مقصد ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صحیح. صحیح. اب اس ڈپارٹمنٹ میں چاہے پولیس ہو، فورسز ہو، یا شعبہ تعلیم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیشنل ہو، اسٹوڈنٹس ہو، ٹیچر ہو، ایڈوکیٹ ہو، ججز ہو، واٹ ایور کوئی بھی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، بزنس مین ہے، یا جاب سیلری والے ہوں، جاب والے ہوں، تو یہ جتنے بھی شعبے ریلیٹڈ ہے یا بے روزگار بھی ہوں، تو سب کو آفر ہوتی ہے کہ بھائی آئیں، اللہ کے گھر میں رہیں اور یہاں پر عبادت کی طرف آئیں، دعاؤں کی طرف آئیں، روحانیت کی طرف آئیں، تو انسان پھر اپنی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، پھر اس کی اپنی زندگی کا ایک مزہ ہو جاتا ہے. 2025 کا جو اعتکاف تھا تو شروع میں دیکھا یہاں پر کہ 4000 کے قریب افراد جو ہیں وہ 1 ماہ کے لیے تھے یہاں فیضان مدینہ میں. پھر یہ ہزاروں لوگوں کا کھانا، سحری، افطاری، اور یہاں کوئی فیس بھی لی نہیں جاتی کہ آپ اس کے لیے اتنے پیسے جمع کروائیں. تو یہ سارے انتظام کیسے ہوتے ہیں؟ پھر لاہور میں الگ ہو رہا ہے، پشاور میں الگ، ملتان میں 1 مہینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنے کھانے اور دیگیں آ رہی ہیں، پک رہا ہے، تو یہ سارا کیسے مینیج ہوتا ہے؟ مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک بزرگ کہیں سفر پر تھے، تو سفر پر جب پہنچے ایک جگہ تو کچھ حلقہ وغیرہ لگایا، دینی حلقہ. تو اس مسجد کے جو امام صاحب تھے تو انہوں نے ایک بات کی کہ حضرت آپ تو یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو یہ آپ اور آپ کے گھر والے کھاتے پیتے کہاں سے؟ جی. تو وہ بزرگ جو تھے کہ بھائی ٹھہرو ذرا، میں کھڑے ہونے لگے کہ میں اپنی نماز دہرا لوں، کہ جس شخص کو یہی پتہ نہ ہو کہ مجھے کھلاتا پلاتا کون ہے، صحیح. تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اللہ. تو بات یہی ہے کہ عاشقان رسول اللہ کے بندے جو اس میں تعاون کرتے ہیں، اور سچی بات ہے، اب ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی اس طرح کی جب ترغیب دلاتے ہیں نا تو ایک بڑا خوبصورت میسیج ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیسے کا نصیب ہے. اچھا. کہ جو اس کام میں خرچ ہوتا ہے، اللہ. ورنہ تو چوریاں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، لوٹ مار بھی ہوتی ہے، اور بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. تو در حقیقت اس معاملے میں جو خرچ کرتا ہے تو اپنے پیسے کا نصیب جگاتا ہے. تو یہ تو کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو رزق کھا رہا ہے نا وہ روزے رکھ رہا ہے، اللہ. آپ کا جو رزق کھا رہا ہے وہ تراویح پڑھ رہا ہے، اللہ. آپ جو چندہ دے رہے ہیں یا جو بھی ڈونیشن دے رہے ہیں، تو اس ڈونیشن کی وجہ سے وہ وہاں پر علم دین حاصل کر رہا ہے. صحیح. یعنی آپ تصور کریں کبھی، بلکہ میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا آپ تاثرات ضرور دیکھیے گا. صحیح. لاسٹ ایئر کی جو تاثرات ہے نا، صحیح. کہ جب وہ ماں باپ کی فرما برداری پر بیان ہوا اور نوجوان روتے روتے وہیں کھڑے کہ امی مجھے معاف کر دیجیے گا، اور ہاتھوں ہاتھ ماں کو فون کر رہا ہے، بہن کو فون کر رہا ہے کہ میں نے بہن کو ستا کر آیا تھا، تو ابھی میں نے بیان سنا تو باجی سے میں نے فون پہ معذرت کر لی. اللہ. اور گھر والے خود کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جب یہ بچہ جو ہے ہمارا، یہ تو کسی کی بات نہیں مانتا تھا، اور اعتکاف سے جو واپسی ہوئی تو سب سے پہلے آگے اس ماں کے ہاتھ چومے، بہنوں سے رو کے سب سے معافیاں مانگی. یہ دعوت اسلامی کا ماحول تو ہے ہی نا. زبردست. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ 1 ماہ
ایک تعداد ایسی بھی ہمیں ملتی ہے جن کو دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں 1 ماہ بہت زیادہ لگتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اچھا پھر 10 دن بھی بعض ان کو یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ بعد ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہمیں ملتی ہے معاشرے میں جو اعتکاف میں کبھی بیٹھے ہی نہیں آج تک، تو ایسے نوجوانوں کو، ایسے افراد کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اعتکاف کی فضیلت، یا وہ کس طرح ٹائم نکال کے یہاں آئیں؟ دیکھیں اعتکاف تو سنت ہے، صحیح، تو یوں مطلب اس ٹیسٹ کو لینا ہے تو سب سے پہلے تو یہ فضیلت حاصل کا صحیح، ذہن ہو کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور جہاں تک رہا یہ نا مصروفیت تو ہوتی ہے، یار صحیح، کوئی بھی بیزی آدمی ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیت میں، صحیح، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں روزے رکھنے کے باوجود، اول تو میں رمضان میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، تراویح نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں عبادت کی طرف رمضان میں کما حق کو نہیں آ رہا ہوں، تو آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے اللہ، ہے کہ مثال اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو کہتے ہیں نا ٹیبلٹ لے لیں، لیکن اگر بڑی پرابلم ہے تو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے ایسے ہی، علاج کے لیے۔ صحیح، تو یوں سمجھتے کہ گناہوں کے مرض کا علاج ہے، اور اگر اس علاج کو آپ سمجھتے کہ چھوٹی موٹی گولی سے ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، وہ علاج کریں آپ، لیکن اگر لگتا ہے کہ یہ مرض بڑھا ہوا ہے اور ٹینشن زیادہ ہے تو آ جائیں، ایک طرح سے ہاسپٹل میں داخل ہو جائے، تاکہ یہ جو ہے مکمل آپ کو شفا دلائے گا۔ اور پھر اس کے جو طبیب ہیں خود ہاں امیر اہل سنت، نہیں، پھر یہ اور پھر مسلمانوں کے قرب کی برکت ہے۔ بے شک، دیکھیں عاشقان رسول کا جو قرب ہے نا شاہ صاحب، جی جی، یہ بڑی مطلب اس کی تو روحانیت ہے نا، صحیح، اور پھر خود احساس ہوتا ہے کہ یار میں جس چیز کو اوائڈ کر رہا ہوں یہ نوجوان یار یہ میرے جیسا ہی تو ہے۔ اچھا کسی کو اپنے باڈی پر ناز ہے تو بھائی آپ سے بڑے باڈی بلڈر بھی نظر آئیں گے آپ کو، صحیح، کسی کو اپنے حسن پہ ناز ہے تو آپ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، صحیح بات ہے، کسی کو مال پہ گھمنڈ ہے تو آپ سے بڑے مالدار بھی نظر آئیں گے، کہ بھائی یہاں تو ہر قسم کا طبقہ ہے نا، اور یہ تو ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ جس میں سب ایک جان اور ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جب اس طرح کا ماحول ایک ملے گا تو آپ تو بہت کچھ پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پیارے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا سے ہم نے گفتگو کی، اور 2026 کے اعتکاف کی تیاریاں جو ہیں وہ الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی 1 ماہ اعتکاف کی تیاریوں میں حصہ لیں، آپ خود بھی بیٹھیں اور اپنے دیگر افراد کو بھی اعتکاف کی دعوت دیں۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے والوں میں جو تبدیلی آتی ہے، جو چینجنگ آتی ہے، دعوت اسلامی پہلے آپ کو سنایا کرتی تھی، آج دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے آپ کو دکھا رہی ہے۔ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں نوجوان کی کہ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے یہ کیسے تھے، اور اب آپ دیکھیے یہ نوجوان اعتکاف کرنے کے بعد کیسے تبدیل ہو گئے۔ ان کا نام ہے مدثر اتاری۔ آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی اس وقت یہ اسلام آباد میں ہیں، اعتکاف کرنے کے بعد یہ وہاں شفٹ بھی ہو گئے۔ ان سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو ان کی کہانی انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ جی مدثر بھائی، اعتکاف کرنے سے پہلے آپ کیسے تھے؟ اعتکاف سے پہلے میں ایک دین سے دور ماڈرن جوان تھا، نماز کی پابندی نہیں تھی، والدین کا احترام کم تھا۔ الحمدللہ 12 ماہ قافلہ کی سعادت حاصل ہوئی، سنتوں پر عمل کا موقع ملا، نماز پنجگانہ باجماعت پہلی صف میں پڑھنے کا موقع ملا، والدین کا احترام اور علم دین کے حصول کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا ذہن بنا۔ جی مدثر بھائی، آپ جب اعتکاف میں آئے فیضان مدینہ تو آپ میں تبدیلی کیسے آئی اور آپ نے یہاں آ کر کیا سیکھا؟ الحمدللہ نیکی کی دعوت کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کر کیا رہا ہوں۔ بڑے بڑے دین سے دور لوگ مبلغ دین بن جاتے ہیں، سنتوں کے پیکر بن جاتے ہیں اور باعمل عالم دین بھی بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 12 ماہ کا سفر کیا، قافلے کی بدولت، اعتکاف کی بدولت اپنے آپ کو اتنا چینج محسوس کیا کہ میں ایک دین سے دور اور انتہائی ماڈرن زمانے کا نوجوان تھا۔ جی مدثر بھائی، اعتکاف کر کے جیسے آپ نے بتایا کہ میں چاند رات سے ہی قافلے میں چلے گیا، تو قافلے کا ذہن آپ کا اعتکاف میں کیسے بنا؟ کیونکہ اعتکاف کرنے کے بعد جب چاند رات آتی ہے تو لوگ تو گھروں میں چلے جاتے ہیں، عید منانی ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو آپ چاند رات کو ہی قافلے میں چلے گئے۔ کہاں قافلہ گیا، قافلے میں کیا سیکھا آپ نے، کس انداز سے آپ کا یہ 12 ماہ کا قافلہ ہوا؟
एहतिकाफ के दौरान हल्का निगरानान और इस्लामी भाइयों की मेहनत और जहन साजी के साथ साथ खुसूसन बिलखुसूस मुर्शिद करीम की इनायत हुई और मदनी काफिला में जाने की सआदत हासिल हुई। चांद रात को सदर के इलाके रनछोड़ लाइन में हमारा सफ़र हुआ काफिले में, और जदवल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पंजगाना नमाज के साथ साथ इशराक व चाश्त अवाबीन और तहज्जुद की सआदत हासिल हुई। इसके अलावा इस्लामी भाइयों से मुलाकात और उनको नेकी की दावत देने और काफिलों में सफ़र करने की दावत की सआदत हासिल हुई। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा है कि एतकाफ़ करने वालों में क्या तब्दीली आती हैं, एतकाफ़ करने वाले किस तरह गुनाहों से बचते हैं और किस अंदाज से वो अपने तासुरात रिकॉर्ड करवाते हैं। तो आप भी एतकाफ़ की तैयारी करें। जितने नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, आप अपने दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार से रब्ता करें, अपना फॉर्म फिल करें। दावत इस्लामी के तहत 1 माह का जो एतकाफ़ हो रहा है उसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी करवाए जाएंगे। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है या पेशावर से है या बलूचिस्तान से है या KPK से है, पंजाब से है, सिंध से है, पाकिस्तान भर में ही दावत इस्लामी के तहत 1 महीने का एतकाफ़ हो रहा है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपने बेटे को तैयार कर लें। इस्लामी बहनें सुन रही हैं मुझे, अपने महरम को तैयार करें, अपने वालिद को, अपने शोहर को, अपने भाई को आप एतकाफ़ में भेज दें। और एतकाफ़ में भेजने के बाद उनको ये जहन भी दे दें कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। फैज़ान एतिकाफ़ जारी रहेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें, पाओगे बरकतें।